بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ کے اور اس کے بندے کے مابین کا معاملہ انتہائی دلچسپ اور انتہائی ایک باریک معاملہ ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کی بارہا لوگوں نے کوشش کی، اس معاملے کو جانچنے کی کوشش کی گئی، اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی گئی، اس معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کی گئی اور اس معاملے کی حقیقتوں کے پردوں کو اٹھانے کی، اس کے رازوں میں جھانکنے کی کوشش کی گئی، لیکن جس نے جتنی کوشش کی وہ اس طرح اس سے مزید اس میں الجھتا گیا اور اس میں گم ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسا موڑ آیا کہ وہ پھر اپنی ذات سے نکل کر اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا معاملہ جو ہے اپنے بندے کے ساتھ اتنا ہے کہ اس کے لیے قرآن پاک نے کہہ دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں پاتے۔ تو دنیا کی کیلکولیشن کا جو فارمولہ ہم نے سیکھا ہے یا جو میتھمیٹکلی جن فارمولاز کو یا جن چیزوں کو ہم اپلائی کرتے ہیں، کوئی کیلکولیشن یا کوئی چیز یا کوئی عدد معلوم کرنے کے لیے، ہمارے اس دائرے میں یہ علم بھی محدود ہے۔ ہم کو جتنا علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو علم میں نے تجھے دیا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو بھی تجھے علم دیا گیا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ تو اس لیے ہم جو جانچ کر سکتے ہیں ہم اپنے علم کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم علم کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو علم ہمیں ملا تھوڑا، ہم اس تھوڑے سے علم سے اس عظیم رب کو کیسے جانچیں؟ ہم اپنے تھوڑے سے علم سے اس عظیم رب کے انعامات کو کیسے جانچیں؟ ہم اپنے اس تھوڑے سے علم سے اس عظیم پروردگار کے اس عظیم خلافت والے فرد کو اور اس خلافت کے رشتے کو اور اس خلافت کے معاملے کو جب بھی جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اور مکمل دل کی گہرائیوں سے، دل کی سچائیوں سے اللہ کی الوہیت کو جانچنا، پرکھنا اور اس میں جھانکنے کی جب بھی کوشش کرتے ہیں تو ہم اللہ کی الوہیت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ چپ کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ وہ جتنے رازوں کے اندر گھسے گا، جتنے رازوں کے پردے اٹھائے گا، اتنا اس کی زبان گنگ ہوتی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے جلوے جب اس پہ آشکار ہوتے ہیں تو اللہ کے جلووں کے آگے انسان کی زبان اپنی قوت سلب ہوتی ہوئی دیکھتی ہے، اپنی قوت کھو بیٹھتی ہے، کیونکہ اللہ کی قوتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قوتوں کو ہم جان نہیں سکتے، ہم پرکھ نہیں سکتے، ہم میئرمنٹ کر ہی نہیں سکتے، ہم اللہ کی طاقتوں کو تول ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی طاقتوں کا جب عکس ہماری ذات میں تحلیل ہونے لگتا ہے، اللہ کے رازوں کا اور اس کے انوار کا اور اس کے پردوں کا جب معاملہ ہم پہ کھلنے لگتا ہے تو ہماری ذات وہاں تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بندہ دنیا میں رہتا تو ضرور ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات کا ایک ایسا عکس بن کے رہتا ہے کہ کوئی اس کے نزدیک آ جائے اور خیر کے حساب سے آئے تو اس کی دنیا بھی خیر سے بھر جاتی ہے، آخرت بھی خیر سے بھر جاتی ہے۔ اگر کوئی وہ شر کے حساب سے اس کے نزدیک آتا ہے تو وہ تباہ و برباد اور ذلیل اور رسوا و خوار ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس بندے کے ارد گرد پھر فیوض و برکات کے ایسے معاملے اٹھتے ہیں
کہ اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی یہ مخلوق اس بندے کے گرد جمع ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب اللہ کے پردوں میں آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کی ذات کو جانچنے پرکھنے اور اللہ کی ذات کے وہ معاملات جو اس نے انسان کے ساتھ رکھے ہیں اس کے کرم کو جب آپ دیکھنے جاتے ہیں، جب اس کا کرم پرکھنے لگتے ہیں، جب اس کی رحمتیں دیکھنے لگتے ہیں اور اس کی رحمتیں پرکھنے لگتے ہیں، تو آپ کی پرکھ کی وہ وسعت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے۔ آپ ایک جگہ آ کے آپ کی لمٹ اینڈ ہو جاتی ہے، اب آپ کا اشتیاق قائم ہے لیکن آپ کی قوت ختم ہو گئی، آپ کا شوق قائم ہے، آپ کی طاقت ختم ہو گئی، آپ کی دلچسپی قائم ہے لیکن آپ میں وہ سکت نہیں رہی۔ تو آپ کے اندر کی جو کشش ہے، جو تڑپ ہے، جو عشق ہے، وہ عشق اپنی طاقت سے مزید آگے پرواز کرتا ہے، آپ کی طاقتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، آپ کا عشق آگے نکل جاتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ کی ذات میں مزید وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو پھر آگے اللہ کی ذات میں وہ تحلیل ہونے لگتا ہے، اللہ کی ذات کے رنگ اس پہ آنے لگتے ہیں، اس کی رضاکی کے، اس کی کریمی کے، اس کی رحیمی کے، اس کی ستاری کے، اس کی فیاضی کے، وہ کس طرح بندوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے، وہ بندہ بھی لوگوں کے ساتھ مہربان ہونے لگ جاتا ہے، وہ کس طرح لوگوں پہ رحم کرتا ہے، بندہ بھی پھر اسی طرح لوگوں پہ رحم کرنے لگتا ہے، وہ مالک کس طرح اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے، یہ بندہ بھی پھر آہستہ آہستہ درگزر کرنے لگ جاتا ہے، وہ بندے پہ کس طرح اپنے پردے رکھتا ہے، اس کی ستاری کرتا ہے، اس کے عیوب، اس کے عیب اور اس کی کمی کوتاہیوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، ڈھک کے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ اس طرح یہ بندہ بھی پھر لوگوں کے عیب کو ڈھانکنے لگتا ہے، ڈھانپنے لگتا ہے، چھپانے لگتا ہے۔ اللہ کی وصف اس کی ذات میں آنے لگتی ہیں، جب اللہ کی اوصاف اس کی ذات میں آتی ہیں تو بندے میں جب رب کی وصف آ جائے، بندے میں جب رب کی صفت آ جائے تو اس کے اوپر اللہ کا رنگ طاری ہو جاتا ہے۔ پھر جس پہ رب کا رنگ طاری ہو جائے تو ومن احسن من اللہ صبغہ، تو اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہے؟ لہذا بندے کا اور رب کا معاملہ بڑا نزدیکی معاملہ ہے، بندے کا اور رب کا معاملہ بڑی محبتوں والا معاملہ ہے، بندے کا اور رب کا معاملہ بڑی عنایتوں اور کرم والا معاملہ ہے، بندے اور رب کا معاملہ بڑا دلچسپ اور خوبصورت معاملہ ہے۔ بس بندہ اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہے، اپنے رب سے دور ہے، رب سے جڑنے کی کوشش کرے گا، رب کی طرف قدم بڑھائے گا تو پھر اللہ بھی اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور وہ ایک جگہ بات کرتا ہے، اللہ اس کی فرشتوں کے محفل میں بات کرتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں اپنا ذرا سا ٹائم دیتا ہے، اللہ وہاں پہ اس کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی ذات کے عکس اس میں آتے ہیں، اللہ کی ذات کے رنگ اس میں آتے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں رنگ جاتا ہے، اور جو اللہ کی ذات میں رنگ جائے تو پھر اس کی دنیا کیا ہے اور اس کی آخرت کیا ہے، وہ تو پھر فنا فی اللہ ہے، اور جو فنا فی اللہ ہے وہی تو بقا کا راز جانتا ہے، وہی تو بقا کی منزل پاتا ہے۔ اللہ باقی ہے، اس کی ذات باقی ہیں، اس کی صفات باقی ہیں، تو جس میں اس کی صفات آئیں تو وہ بھی تو بقا کی منزلیں پا لیتا ہے۔